امام بلکہ 8واں امام امام علی نقی علیہ السلام کی ذات اقدس. بادشاہ نے اپنے وزراء سے مشورہ کیا، اپنے وزیروں سے مشورہ کیا کہ کس طرح ہم یہ جو وقت کا امام ہے علی نقی علیہ السلام، اس کو ہم کس طرح معاذ اللہ شہید کر سکتے ہیں، قتل کر سکتے ہیں، کوئی مشورہ دو. ہم نے ہر طریقہ اختیار کر لیا ہے کہ ہم امام علی نقی علیہ السلام کو شہید بھی کر دیں، معاذ اللہ ان کا صفایا بھی ہو جائے اور ہمارا نام بھی نہ آئے. انہوں نے کہا اے امام، ہم جانتے ہیں کچھ جادوگر ایسے ہیں جن کو یہ مہارت حاصل ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے کیونکہ شیاطین کو اجازت دی ہے نا، ان کے پاس ایسا علم ہے کہ وہ انسان کی جنس بدل سکتے ہیں. اگر کوئی آدمی ہے تو اسے بندر بنا سکتے ہیں، اسے جانور بنا سکتے ہیں. ان کے پاس یہ علم ہے، وہ کھڑے انسان کو غائب کر سکتے ہیں. تو کیوں نہ ہم ان جادوگروں کو بلاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں، نوازتے ہیں، اور ادھر سے امام علی نقی علیہ السلام کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ اے امام آپ آئیے، چونکہ آپ نبی کے فرزند ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، علی کے بیٹے ہیں، تو آج آئیے ہمارے سامنے بھی ان جادوگروں کو، چونکہ جادو کفر ہے، آئیے ان کے ساتھ مقابلہ کیجئے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس جگہ سے جادو کا خاتمہ ہو جائے. اس طرح وہ مقابلہ کریں گے اور ہمیں یقین ہے وہ جتنے ماہر جادوگر ہیں، ہمیں یقین ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام کا معاذ اللہ خاتمہ ہو جائے گا. دوستان محترم، روایات میں آتا ہے اور میں عرض کرتا چلوں، واللہ تعالیٰ تاریخ گواہ ہے کہ نبی کا نواسا یا نبی کا بیٹا، علی کا بیٹا جہاں بھی گیا ہے تنہا گیا ہے. مقابلے میں کوئی ریشو نہیں ہے. کوئی ریشو ہوتی ہے نا، 10% ادھر ہیں، 90% ادھر ہیں، ادھر لاکھ ہیں، ادھر 2 لاکھ ہیں، یا ادھر لاکھ ہیں، ادھر 50,000 ہیں. ریشو کوئی نہیں. آل محمد کا فرد جب بھی گیا ہے تنہا گیا ہے، اور ثابت کیا ہے کہ آل محمد کا ہر فرد خود ایک لشکر ہوا کرتا ہے. ہاں امام علی نقی علیہ السلام قبلہ بادشاہ معتمد عباسی کے دربار میں خلیفہ کے کہنے پہ گئے، اور آپ کے ساتھ صرف ایک آپ کا غلام اور خادم تھا، اور ادھر 24 جادوگر، بادشاہ کے وزراء اور اس کے سپاہی، اور اتنا ہی مجمع تماشا دیکھنے والا کہ آج دیکھتے ہیں امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوتا ہے، نبی کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوتا ہے. روایات میں آتا ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام تشریف فرما ہوئے. اب بادشاہ نے کہا اے امام، اے رسول اللہ کے بیٹے، ہم نے قرآن پاک میں پڑھا ہے، سورہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب جادوگر آئے، جادوگروں نے بڑے بڑے سانپ جادو کے ذریعے موسیٰ کے سامنے چھوڑے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو حکم دیا، اور عصا نے سارے جادوگروں کے سانپ کھا لیے. اب چونکہ آپ بھی نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے جانشین ہیں، علی کے جانشین ہیں، اگر آپ میں بھی یہ اللہ رب العزت نے کمال رکھا ہے، یہ جادوگر ہیں، تو ان کے ساتھ مقابلہ کیجئے. اب امام علی نقی علیہ السلام نے جو شریعت کا حکم ہے، جو اسلام کا حکم ہے، جو آل محمد کا تیور ہے، امام نے فرمایا بھی اے جادوگرو، کرو اپنا مظاہرہ، کیا کرتے ہو، اپنی مہارت پیش کرو، اپنا جو کرتب ہے پیش کرو. انہوں نے کہا نہیں امام، پہلے آپ نے فرمایا یہ ہمیں منع ہے. خیر آخر بادشاہ معتمد نے گزارش کی کہ امام آپ پہلے اپنا کمال ہے، جو آپ کی جانشین رسول ہونے کا جو آپ کا کمال ہے وہ عطا فرمائیے، وہ دکھائیے. اب کیا ہوا؟ اچھا امام نے فرمایا دیکھ لو، بعد میں افسوس ہوگا کہ ہم کچھ کر نہ پائے. اور یہ میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ آل محمد کی طرف سے پہلی مرتبہ کسی پہلے شہزادے نے پہلی مرتبہ پہلا وار کیا ہے، میں نے پڑھا ہے، اور حکمتیں اس کی بہت ساری ہیں، بیان کرنے کا ٹائم نہیں. اب بادشاہ کے دربار میں ایک دیوار کے اوپر کلین لگا ہوا تھا. آج بھی بہت سارے گھروں میں دیکھیں سینریاں لگی ہوتی ہیں، ان سینریوں کے اوپر کوٹھیاں بنی ہیں. کچھ آپ دیکھیں گے سینریاں ہوں گی، ان کے اوپر شیر بنے ہوتے ہیں، چیتے بنے ہوتے ہیں. وہ جو کلین تھا اس کے اوپر بھی ایک شیر بنا ہوا تھا، اور کلین تھا کافی بڑا.
میں رات بھی یہ بات دوستوں سے شیئر کر رہا تھا کہ بندہ بادشاہ سے پوچھے اللہ کے بندے کلین نہیں چھوٹا رکھ لے، تو تمہیں نہیں پتا کہ کس کو دعوت دے رہا ہوں۔ اب کلین تھا بہت بڑا، اس کے اوپر شیر بھی اتنا بڑا۔ اب امام علی نقی علیہ السلام نے اس شیر کی طرف حکم کیا، اشارہ کیا اور فرمایا اے شیر بِإِذْنِ ہی میرے اذن سے نکل اور ان جادوگروں کو کھا جا۔ امام کا اتنا کہنا تھا، اس کلیم کی تصویر سے وہ جو شیر تھا پتہ نہیں کیسا تھا، دھنگا تھا بے دھنگا تھا، بنانے والے کاریگر نے پتہ نہیں کس طرح کا بنایا تھا، لیکن امام کا حکم ہوا وہ شیر کلیم سے نکلا اور نکلتے ہی ان 24 جادوگروں کو کھاتے ہوئے پھر کلیم کے اوپر چلا گیا۔ اب بادشاہ نے کہا اے جانشین رسول، اے علی کے بیٹے، یہ بڑا کمال ہے۔ لوگ ششدر گئے، حیران ہو گئے، یہ ہوا کیسے؟ کلیم سے ایک شیر نکلے اور سارے لوگوں کو کھا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور نامی گرامی جادوگر، امام کا ایک حکم ہو، ایک اشارہ ہو، سارے جادوگر ہڑپ، یہ ہوا کیسے؟ اب بادشاہ نے کہا اے رسول اللہ کے بیٹے، بات یہ ہے کہ میرے یہ جادوگر بڑے قیمتی تھے، مہربانی کر کے اپنے شیر سے کہہ، اس شیر کو حکم دے کہ میرے جادوگر واپس کر دے۔ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا اے بادشاہ سن، تو نے حوالہ دیا تھا موسیٰ کا، اگر تو موسیٰ کے عصا نے فرعون کے جادوگروں کے سانپ نگلنے کے بعد واپس کر دیے تھے تو میں بھی حکم کرتا ہوں وہ واپس کر دے گا، چونکہ حوالہ دیا ہے موسیٰ کا، موسیٰ کے عصا نے سانپ کھانے کے بعد واپس نہیں کیے تھے، اس لیے سن یہ شیر بھی تیرے جادوگر واپس نہیں کرے گا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اختیارات تھے، اور قبلہ یہی امام علی نقی علیہ السلام۔ موضوع تھوڑا سا طویل ہو جائے گا۔ بادشاہ نے دوسری مرتبہ پھر بلایا اس لیے کہ امام ہمارے پاس کچھ شیر ہیں۔ اب یہ روایت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بھی ہے، یہ روایت امام علی نقی علیہ السلام سے بھی ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام کی بارگاہ میں کہا کہ امام ہمارے پاس کچھ شیر ہیں، ان شیروں میں شانٹی کرنی ہے، کچھ ڈیوائیڈ علیحدہ کرنے ہیں، جو نسلی شیر ہیں انہیں علیحدہ کر دیں، جو بے نسلے ہیں انہیں علیحدہ کر دیں، جو نسلی ہوں گے وہ ہم دربار کے لیے رکھ دیں گے اور جو بے نسلے ہوں گے جنگل میں چھوڑ دیں گے۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے۔ دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ ظالم بادشاہ نے خود امام علی نقی علیہ السلام کو گرفتار کیا اور جو شیروں کا پنجرہ تھا اس میں بند کر دیا۔ دونوں روایتیں ہیں۔ تو روایت میں آتا ہے کہ جب امام علی نقی علیہ السلام شیروں کے پنجرے میں گئے نا، اب چونکہ سارے بزدل کھڑے تھے، دل میں خیال یہ تھا کہ امام اندر جائیں گے اور شیر بھوکے ہیں، ایک لقمہ بنے گا اور شیر سب امام علی نقی علیہ السلام کا صفایا کر دیں گے، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن ہوا کیا؟ کیونکہ وہ شیر تھے نسلی، بے نسلے نہیں تھے، جانتے تھے کہ یہ آل محمد ہے، ان کو کھایا نہیں جاتا، ان سے تو کھایا جاتا ہے، ان کو نہیں کھایا جاتا، ان کو بھونکا نہیں جاتا، ان کے دشمنوں کو بھونکا جاتا ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام اس پنجرے میں داخل ہوئے۔ روایت میں آتا ہے سارے جو شیر تھے لائن میں کھڑے ہو گئے، ایک بڑا شیر وہ پیچھے سے بھاگا آیا۔ اب لوگوں کے دل میں یہ جوان جو بے نسلے ہیں، وہ جو بڑا بھاگا آیا ہے امام علی نقی کو کھائے گا، یہ نسلی ہے، بھاگا آیا، قدموں میں گر گیا، امام کے قدموں کو بوسہ دینے لگا، چاٹنے لگا، نالین کو صاف کرنے لگا۔ اب کیا ہوا؟ اب امام سے اس شیر نے باتیں کرنے شروع کر دی۔ اب جس زبان میں شیر نے امام باغ سے بات کی، گفتگو کی، اسی زبان میں امام نے اس سے بات کرنا شروع کر دی۔ اب لوگ حیران ہیں، یہ عربی بولنے والا، یہ فصاحت و بلاغت کا ماہر، یہ فصیح و بلیغ خطبے دینے والا آج یہ شیر کی زبانی بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے؟ اب امام کا جو خادم ساتھ تھا اس نے عرض کی مولا اب شیر کے ساتھ کیا گفت و شنید فرما رہے تھے، کیا وجہ ہے، کیا بات کر رہے تھے، کیا بات ہو رہی تھی؟ امام نے فرمایا اے میرے خادم سن، وہ جو بڑا شیر ہے میرے پاس شکایت لے کے آیا تھا، عرض کرنے لگا مولا جب میں جوان تھا تو میں جب شکار لے کے آیا کرتا تھا
تو ان جوان شیروں کو کھلایا کرتا تھا۔ آج میں بڑا ہو گیا ہوں اور جب کھانا آتا ہے تو مجھے کھانے کے پاس نہیں آنے دیتے، جو بچا ہوتا ہے تھوڑا ہو بہت ہو میں وہ کھا لیتا ہوں۔ مہربانی فرمائیں، حکم کریں کہ کچھ شرم کریں۔ اب میں نے، امام علی نقی الاسلام نے، میں نے جوان شیروں کو حکم دیا ہے، خبردار اپنے اس بزرگ کا حیا کرنا، جب بھی کھانا آئے تم بعد میں کھاؤ، پہلے اس بزرگ کو دو۔ اللہ کی قسم روایت میں آتا ہے جو اس پنجرے کا خادم تھا، نوکر تھا، جو صفائی کرنے والا خیال رکھنے والا تھا، وہ کہتا ہے جب امام چلے گئے میں وہاں پر کئی سال خدمت کرتا رہا اور میں دیکھتا رہا، جب بھی پنجرے میں کھانا ڈالا جاتا سارے شیر لائن میں کھڑے ہو جاتے، وہ بوڑھا آتا کھانا کھاتا، خوب سیر ہونے کے بعد چلا جاتا اور پھر جوان آگے ہوتے اور بچا ہوا کھانا کھاتے۔